بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم میر۔ آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے معروف کاروباری شخصیت اور سماجی رہنما جناب ارشاد احسن میر صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کا تعلق آزاد جموں و کشمیر کے ایک خوبصورت علاقے وادی کوٹلہ سے ہیں، اور آج کل آپ اپنے آبائی علاقے کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس علاقے میں سیاحت کا جو پوٹینشل ہے اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سلسلے میں کن کن ایونیوز پہ جایا جا سکتا ہے، اور کن کن علاقوں میں آزاد کشمیر کے بالخصوص نیلم ویلی سے ہٹ کے جو علاقے ہیں جہاں پہ ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ارشاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ پہلے تو ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو کیریئر کا سفر رہا ہے وہ ایک جرنلسٹ سے ہوتے ہوئے کامیاب کاروباری شخصیت تک کس طرح گزرا؟ جی بہت شکریہ میر صاحب۔ اور میری جو ابتدائی تعلیم تھی، میں نے نیلم پبلک سکول تھا، یہاں سے میں نے 4 کلاس تک میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد یہ نیلم پبلک سکول جب ہم 4 کلاس میں پہنچے تو ایف جی گورنمنٹ نے خرید لیا تھا، تو اس کے بعد پھر میں گاؤں کے اسکول میں چلا گیا تھا۔ تو پھر میں نے ڈگری کالج مظفر آباد جو ہے یہاں سے میں نے فرسٹ ایئر یہاں سے کرنے کے بعد پھر میں چلا گیا تھا ایف جی اسلام آباد میں جو ہے وہ۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ 5-6 سال آرمی کی ایک آرگنائزیشن ہے اسپیشل کمیونیکیشن، وہاں پہ تقریباً میں نے 3-4 سال میں نے اپنی سروس کا جو وہ جاری رکھا۔ تو لیکن یہ تھا کہ میری شروع سے ہی جو ہے نا بزنس کی طرف مائنڈ تھا، تو اس لیے جاب جو تھی وہ میں نے بس ایک مجھے وہاں سے وہ ایکسپیرینس اچھا ملا۔ تو جب میں کراچی میں گیا تو کراچی میں صحافت سے منسلک رہا 3-4 سال تقریباً۔ میں وہاں پہ میں تعمیر اخبار تھا اس کا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب ایڈیٹر سے لے کر چیف رپورٹر، اور یعنی زیڈ ٹو آل ہم 2-3 لوگ تھے جو پورا سیٹ اپ چلاتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے بزنس مختلف پنجاب کے گوجرانوالا ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا اور لاہور، بلکہ اسٹارٹنگ میں نے جب سب سے پہلے شروع کی تھی وہ گوجرانوالا سے میں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ تو ابتدائی طور پہ کیونکہ ظاہر ہے کاروبار کے لیے کافی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرا یہی سٹائل ہوتا تھا۔ میں شروع میں پہلے بزنس سے پہلے جب میں کچھ جاب کرتا تھا، الحمدللہ کہ اللہ کا شکر تھا کہ مجھے مینجمنٹ میں اچھی جاب مل جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جو خواب تھا وہ بزنس کا تھا۔ اللہ پاک کے کرم سے میں پھر یہ ڈان کمپنی ہے، اس کا میں سول ڈسٹریبیوٹر ہوں، لاہور سے اسلام آباد تک یہ میرے پاس تھا۔ تو اب میری پروگرس اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ جس وجہ سے مجھے 5-6 کمپنی تھی، فارم لینڈ کمپنی تھی، لویسٹا کمپنی تھی، اور یہ جب میں نے ڈسٹریبیوشن کا جب نیٹ ورک مکمل کیا، مارکیٹنگ میری اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ جس وجہ سے پھر میں نے ویبا فوڈ کے نام سے اپنی کمپنی بنائی۔ اور سب سے پہلے میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں جو بھی چیز بناتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کامیابی کا راز کیا ہے، وہ کس طرح پوری دنیا میں کامیاب ہو رہی ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں کوالٹی کو کیسے مینٹین رکھیں، سٹاف کو کس طرح پروفیشنل ہونا چاہیے، اور ان کی کس طریقے سے جو ہے تربیت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ جب میں نے ویبا فوڈ شروع کی تھی تو میں نے ذہن میں ٹارگٹ جو ہے یونیلیور کو رکھا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہاں پہ یونیورسٹی آف گجرات میں 12 یونیورسٹیوں کا کمپٹیشن ہوا تھا، اور اس میں ویبا فوڈ کا ہماری جو کوالٹی تھی وہ یونیلیور کے بعد آتی تھی۔ پھر میں نے ویبا فوڈ کو ماشاءاللہ یعنی کہ میرا نیٹ ورک کافی پھیلا، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا مجھے لاس ہو گیا۔ تو لاس اس وجہ سے ہوا تھا کہ کیونکہ میرے پاس سرمایہ تو اس طرح کا نہیں تھا، لیکن میری مارکیٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس وجہ سے میرا جو یونٹ تھا وہ یعنی کہ پوری مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اسی عرصے میں پھر میں دبئی چلا گیا۔ دبئی میں گیا ہوں 2019 میں گیا ہوں۔ تو دبئی میں کچھ عرصہ میں نے تقریباً 1 سال میں نے بزنس کو سیکھنے کے لیے میں نے ایک اچھی کمپنی کو جوائن کیا تھا، جو دبئی کے اپنے شعبے کے اعتبار سے بزنس سینٹر کے حوالے سے دبئی کی ٹاپ 1-2 کمپنیوں میں ان کا شمار تھا۔ تو وہاں سے پھر میں نے کافی ریسرچ کی، مارکیٹ کو دیکھا، مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے۔ پھر سب سے پہلے میں نے دبئی میں جا کے ڈاکومنٹ کلیئرنگ کمپنی جو ہے گورنمنٹ سروسز سے میں نے ابتدا کی۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر کرونا آ گیا وہاں پہ۔ اب کرونا میں یہ تھا کہ فزیکل کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی جو ڈپارٹمنٹ تھے، کیونکہ لوگوں کے ویزے ہوتے تھے، ٹریڈ لائسنس ہوتے تھے، وہ رینیول کرنے کے لیے انہوں نے آن لائن جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا۔
تو اس میں الحمدللہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ٹوٹل 2-3 کمپنیاں تھیں جن کو اپروول تھی. ہم لوگ جتنے بھی سروسز تھے وہ وہاں کے بزنس مین کو ہم پرووائڈ کرتے تھے. تو اس میں ہمیں اچھا وہ کام کرنے کا موقع ملا, لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد الحمدللہ اس وقت دبئی میں ہمارے تقریباً 20+ پروجیکٹ چل رہے ہیں, جس میں ہماری جو ہے ریئل اسٹیٹ کے شعبے ہیں, بزنس سینٹر ہیں, بلڈنگز ہیں, ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے, ریئل اسٹیٹ کے سے ہٹ کے ہمارا جو ہے ٹریول ایجنسی بھی ہے وہاں پہ. تو اس طرح وہاں پہ جو ہے میرا یہ کاروباری سفر جو میں نے آپ کو مختصر بتایا. بہت زبردست انسپریشنل سٹوری. ارشاد احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں جو کاروبار کے مختلف مواقع ہیں, چونکہ آپ خود بھی سن آف سائل ہیں, اس علاقے کو آپ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے, کون سا شعبہ ہے؟ اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے ٹورزم کا شعبہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہٹ کے اس شعبے میں ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جو ہے وہ جابز دے سکتے ہیں, مزید جابز کریٹ ہو سکتے ہیں, یا آپ کے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے کہ اس علاقے میں اس پوٹینشیل کو ٹیپ کیا جائے اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں؟ دیکھیے, جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے نا جی, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو وسائل آزاد کشمیر کو دیے, میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا میں چند ریاستیں ایسے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں آپ, صرف ٹورزم کی بنیاد پہ وہ چل رہی ہے. اب سوئٹزرلینڈ مجھے بہت دفعہ جانے کا موقع ملا ہے, تو یہی پہاڑیں, یہی سب کچھ چیزیں, خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے سوئٹزرلینڈ سے بھی ہمیں زیادہ دی ہوئی ہے. تو جو سیاحت کا جو شعبہ ہے, اس کو تو ہمارے پاس اتنے وسائل, اس پہ جتنا زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. جس طرح نیلم ویلی تو چلو آلریڈی پہلے پبلک کی وہاں پہ کبھی کبھار موسم سے مسائل ہوتے ہیں, بارڈر کے بھی کچھ اس طرح کے وہ مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے سٹی کے اندر یا سٹی سے قریب تر جو علاقے ہیں, جس طرح آپ نے ماشاءاللہ آپ کی محنت اور کاوش سے مجھے یاد ہے جو پیر چناسی والا تھا, اس کا سارا کریڈٹ ماشاءاللہ آپ کو جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا, شاید آپ نے وزٹ بھی کی ہوگی, ہمارے کٹلا ویلی کے بہت اچھے اچھے پوائنٹ ہیں جہاں پہ ٹریک سسٹم کیا جا سکتا ہے, جہاں پہ اگر روڈوں کی رسائی اگر ہو, جس طرح اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح چھوٹی لنکس روڈ کی جگہ اگر مین اگر شہرات پہ اگر وہ توجہ دیں. میرے ایک دوست ہے, پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا نام ہے, تو ان کو میں نے اپنے گاؤں میں جب انوائٹ کیا تو میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ شاید جو ہے نا یہ ایریا کس طرح ہوگا, روڈز کس طرح کی ہوگی. تو انہوں نے میرے ایریے کے جو خوبصورتی کے حوالے سے جو تعریف کی, تو یقین ماننے کہ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر ہم خود بھی کچھ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ کچھ چھوٹے موٹے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. تو ٹوریزم سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا جی, کافی لوگ جو ہے نا مستفید ہوتے ہیں, نوجوان بھی مستفید ہوتے ہیں. تھوڑا سا انڈسٹری کی طرف بھی توجہ دے رہا ہوں. میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں ایک پانی کی جو ہے وہ برانڈ کو میں نے متعارف کروایا ہے. تو پانی سے ہٹ کے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کا تو ایک تو انڈسٹری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوال تھا کہ جس میں نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, تو انڈسٹری اور ٹوریزم جو ایسے دو شعبے ہیں جن پہ زیادہ ورک کیا جائے, جس سے بے روزگاری میں کافی حد تک جو ہے وہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. ارشاد احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹوریزم اور انڈسٹری یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, یعنی کہ اس سیکٹر میں ہم نوجوانوں کو جابز دے سکتے ہیں. تو ایک جو ینگ گریجویٹ ہے جس نے حال ہی میں ماسٹرز یا بی ایس یا ایم فل کیا ہو, اب سرکاری نوکری مل نہیں رہی ہے, اور ویسے بھی میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کاروبار میں اگر بندہ محنت کرے تو وہ 10-12 سال کے بعد کیا 5 سالوں میں ہی اپنے عملے میں دوسرے لوگوں کو جابز دے سکتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا تجویز دے رہے ہیں کہ جو ینگ ایک نوجوان ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرے؟ کچھ تجاویز اس بارے میں یا کچھ آئیڈیاز آپ کے پاس اگر ہوں, تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہو وہ اس بزنس کی طرف مائل ہو جائے. میر صاحب, بات یہ کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں, بجٹ بھی اتنا نہیں ہوتا, ان کے اپنے مسائل بھی کافی ہوتے ہیں. اور ہمارا نوجوان جب بھی کوئی ڈگری لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی گورنمنٹ جاب مل جائے, اور اس جاب کے انتظار میں وہ اپنے قیمتی 10-15 سال ضائع کر جاتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو دیکھیں, میں نے پاکستان کے کافی اسکولوں کی وزٹ بھی کیا ہے جہاں پہ یعنی 8 کلاس کے بعد جو ہے نا وہ اے آئی کی ایجوکیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آج کی اس دور میں جو بندہ کرنا چاہے, اگر کوئی کہنا کام نہیں ہے, تو میرا حال ہے میرے پاس ایسی بے شمار مثالیں قائم ہیں جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی آن لائن, اب اس کے مختلف شعبے ہیں, کوئی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, بعضوں نے اپنی وہ
ویب سائٹ بنا کے وہاں پہ مینجمنٹ کر رہے ہیں، کوئی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں۔ میرا جو ہے نا ایک دوست ہے وہ لودھنا کے ہیں، تو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا، آپ یقین مانیں کہ میر صاحب اس کی جو ہے نا وہ 7 کلاس میں ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی یہ آپ کا بھتیجا جو ہے یہ منتھلی تقریباً 1,00,000-1,50,000 جو ہے نا اس کی وہ ہے انکم ہے۔ میں نے کہا یار وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی میں نے سوچا کہ یہ فضول ایکٹیویٹی سے بچ جائے گا، جو موبائل یوز کرتے ہیں بچے آج کل، تو میں نے اس کو جو ہے نا ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے دی ہوئی ہے، اس پہ یہ ورک کر رہا ہے، اور اس طرح جو ہے نا یہ چیز ہے۔ اس پہ میری بڑی خواہش بھی تھی، بلکہ فرحت علی میر صاحب ماشاءاللہ وہ اس چیز کے بہت ایکسپرٹ بھی ہیں، ان سے میں نے میٹنگ بھی کی تھی۔ میں نے کہا ہم لوگ ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں پہ شروع کرتے ہیں جس میں نوجوانوں کو ہم اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور ڈگری لینے کے بعد وہ یعنی گورنمنٹ جاب سے اچھی ارننگ کر سکتی ہیں، اور اپنے ساتھ وہ کم از کم 20-25 لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بزنس دیکھیں، بزنس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروفیشنلی جب آپ سیکھ کے نہیں کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری فیزیبلٹی بنائیں، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ماڈل کے طور پہ تھے عائشہ ممتاز جو ہے نا، یہ فوڈ اتھارٹی کی جو تھی وہ ڈائریکٹر تھے پنجاب میں۔ میر صاحب ایک عورت نے پورے ڈپارٹمنٹ کو ایک ماڈل بنایا تھا، اور اس ایک عورت کی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک اس کے اثرات ابھی تک جو ہیں، فوڈ اتھارٹی کا شعبہ اس طرح کا تھا پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی آپ ریڈی پہ بھی جائیں گے وہاں پہ سرجیکل کیپ نظر آئے گی آپ کو، اس کے بعد آپ کو گلوز نظر آئیں گے۔ بعض بڑی ہوٹلیں انہوں نے لائف میں دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح ان کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ انڈسٹری کا یعنی سارا وہ پروڈکشن کی وہ آپ وہاں پہ ہی آپ کو جو ہے نا ریسیپشن پہ ہی وہ ویڈیو کے ذریعے وہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر ایک عورت کر سکتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کو اتنا بڑا یعنی ورک کر کے ایک ماڈل بن سکتی ہے، مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ فوڈ کوالٹی کو دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں اداروں کا۔ اگر مینجمنٹ اگر تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو ایک تو ادارے مضبوط ہو جائیں گے ہمارے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس ملک کو ہم سونے کی چڑیا بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے معروف کاروباری شخصیت ارشاد احسن میر صاحب کی گفتگو سنی، اور نوجوان نسل کو انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بالخصوص AI پہ توجہ دیں، اور دوسرا اگر کوئی سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اپنا کوئی چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری نالج ہونی چاہیے، اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یعنی کہ 6 سے 1 سال کا تجربہ جو ہے وہ ضروری ہے، پھر ہی وہ اس شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔